اختلافات دنیا میں کہاں نہیں ہوتے؟ سیاسی اختلافات، مسلکی اختلافات، خاندانی اختلافات اور بہت سارے اختلافات کہاں نہیں ہوتے؟ ہمیں اپنی پارٹی کا جھوٹا دوسری پارٹی کے سچے سے زیادہ محبوب ہے۔ سب مسلمانوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رحماء بینہم کا مصداق بنے۔ وہ نون لیگ میں ہے، وہ قاف لیگ میں ہے، وہ مسلم لیگ میں ہے، وہ پیپلز پارٹی میں ہے، وہ پی ٹی آئی میں ہے، کسی بھی جماعت میں ہے، لیکن سب سے پہلے وہ مسلمان ہیں، بعد میں کوئی اور پارٹی۔ تو سیاسی اختلافات کو اسلام اور ایمان سے آگے نہ لے جائیں، جو ان کا درجہ ہے اس درجے تک رکھیں۔ یہ ملک بھی دو ٹکڑے تو ہو چکا ہے اس شقاق کی وجہ سے، مزید ٹکڑے بھی اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے۔ رائے کا اختلاف دلوں کو دور نہیں کرنے دیتا، دل متحد رہتے ہیں۔ معمولی اختلاف کی وجہ سے برسوں کی دوستیاں بھول جاتے ہیں۔ ہم جب بعض پارٹی لیڈروں کو مقام دینے پہ آتے ہیں تو نعوذ باللہ خدا اور رسول سے آگے بھی بڑھا دیتے ہیں کہ قانون بنانے کا حق بھی ان کا، نہ، قانون بنانے کا حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ آج کی باتیں یہ سنجیدہ لوگوں کے لیے ہیں، اہم ہیں، وہ لوگ جو حب الوطنی کا جذبہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اور حب الوطنی کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی رکھتے ہیں، قیامت کے دن کا خیال بھی رکھتے ہیں، ان کو پاکستان کے حالات سن کر دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ سیاسی اختلافات، انتشار، مسلکی اختلافات، معاشی بحران اور غیروں کی مختلف سازشیں اور گزشتہ 1400 سال میں امت کے حالات اور آگے آنے والا پاکستان کا مستقبل، یہ پھر ان لوگوں کو غمگین کر دیتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت رکھتے ہیں اور پاکستان سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ اختلافات دنیا میں کہاں نہیں ہوتے؟ سیاسی اختلافات، مسلکی اختلافات، خاندانی اختلافات اور بہت سارے اختلافات کہاں نہیں ہوتے، لیکن ان اختلافات کی ایک حد شریعت نے رکھی ہے۔ اس کو انشاءاللہ العزیز آج بتایا جائے گا، اور حضرت جی کی کتاب ہے، حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب ہے با ادب با نصیب، با ادب با نصیب۔ اس کتاب کو خریدا جائے، اپنے گھر میں رکھا جائے، اس میں بہت سارے آداب لکھے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ کر اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو آج کی باتیں زیادہ تر اسی کتاب سے ہیں، باقی اس کتاب کو خریدا جائے، پڑھا جائے، بچوں کو سنایا جائے پڑھ پڑھ کے، بلکہ اگر ہو سکے تو اسکول میں، کالج میں یا مدرسوں میں اس کو نصاب کا حصہ بنا لیا جائے، مکمل کتاب کو یا اس کے بعد ضروری حصوں کو نصاب کا حصہ بنایا جائے تاکہ تربیت میں شامل ہوں یہ باتیں، جہاں پر اختلافات کی کوئی حد نہ رہ جائے اور انسان مفاد پرستی اور نفس پرستی میں آگے بڑھ جائے تو پھر بہت ساری دوسری چیزیں جیسے عصبیت اور قوم پرستی بھی آ جاتی ہے، بہت کچھ آ جاتا ہے۔ اس کی انتہا کیا ہے؟ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا۔ اگر ہم نے ان اختلافات کو حدود شریعت میں نہ رکھا پھر یہ کہاں تک چلی جاتی ہیں۔ دو واقعات سن لیجئے، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلی مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد مسلمانوں کی جنگ ہوئی مسیلمہ کذاب سے، جو جھوٹا نبوت کا داعی تھا۔ اس زمانے میں دن میں جنگ ہوتی غروب تک، اس کے بعد پھر وقفہ ہوتا اور اگلے دن صبح پھر شروع ہوتی۔ تو یہ وقفے کا وقت تھا، تو چند مسلمان جا رہے تھے، تو سامنے سے وہ یمامہ کے لوگ، مسیلمہ کذاب کے لشکر کے لوگ بھی آ رہے تھے، تو ان کے درمیان آپس میں بات چیت ہوئی۔ کچھ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے ان لوگوں میں سے ایک کو پہچان کے کہا، ارے تم وہی نہیں ہو، تمہارا یہ نام نہیں ہے؟ اس نے کہا میرا یہی نام ہے۔ ارے تم تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے، مدینہ رہے تھے، ہمارے مہمان بنے تھے، تم نے تو ایمان قبول کیا تھا۔ کہ ہاں میں نے ایمان قبول کیا تھا۔ اب ادھر حیرانی بڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہیں مانتے؟ کہ میں ان کو بالکل سچا مانتا ہوں۔ تو مسیلمہ کذاب کو جھوٹا نہیں مانتے جس کے ساتھ تم آئے کھڑے ہو؟ کہ جی میں اس کو 100% جھوٹا مانتا ہوں کہ جھوٹا نبی ہے۔ تو پھر کیا مطلب؟ تم حضور کو ٹھیک مانتے ہو، جس کے ساتھ کھڑے ہو اسے جھوٹا نبی مانتے ہو، پھر اس کے ساتھ کھڑے ہو، حضور کے خلاف کھڑے ہو، یہ کیا ہے؟ تو اس نے پتہ کیا جواب دیا؟
جہالت اور عصبیت اور قوم پرستی میں ڈوبا ہوا جواب دیا. کہنے لگا کہ مجھے اپنے قبیلے کا جھوٹا دوسرے قبیلے کے سچے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب. اس نے تو قبیلہ بولا نا، تو ہم اس کو آج کل کے سیاسی حالات میں پارٹی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی پارٹی کا جھوٹا ہمیں اپنی پارٹی کا جھوٹا دوسری پارٹی کے سچے سے زیادہ محبوب ہے. یہ انتہا ہے تباہی کی. اگر ہم نے اختلافات کو اعتدال میں نہ رکھا تو پاکستان 2 ٹکڑے تو پہلے ہو چکا ہے، اس کے مزید ٹکڑے ہو سکتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. دوسرا واقعہ یہ ہمارے ہی گھر میں پیش آیا میرے پیدا ہونے سے پہلے. دادا تو امبالہ سے آئے تھے لاہور، تو پھر یہ لوگ چلے گئے تھے بنگلہ دیش. اس وقت تو وہ پاکستان تھا، وہ مشرقی پاکستان اور یہ مغربی پاکستان. وہاں پہ ایک فیکٹری بھی تھی، کاروبار بھی تھا. ڈھاکہ میں نوابپور روڈ پہ دکان تھی اور وہیں ایک فیکٹری بھی تھی اسی بنگلہ دیش موجودہ میں. تو میرے والد صاحب نے بتایا کہ جی ایک بنگالی امام صاحب تھے جو وہاں نماز پڑھانے آتے تھے اور برسوں آتے رہے، شاید 12 سال بتایا کیا، کافی عرصہ آتے رہے. جب یہ حالات خراب ہوئے نا تو کیا بنا، ایک وقت بات چیت ہوئی تو ان بنگالی امام صاحب نے یہ جواب دیا کسی سوال کے بارے میں، کسی سوال کا جواب یہ دیا کہ تمہارے ساتھ ہمارے ایمان کا رشتہ ہے اور ہندو کے ساتھ ہمارے خون کا رشتہ ہے، یعنی خون کو ہم مقدم کر دیں گے. تو جب اختلافات کو حدود میں نہ رکھا جائے تو جو بیرونی سازشی لوگ ہوتے ہیں، ملک کے دشمن بھی ہوتے ہیں، مسلمانوں کے دشمن بھی ہوتے ہیں، وہ تھوڑے بہت ہیں، تو وہ پھر ایسی ہوا پھیلا دیتے ہیں میڈیا کے اوپر اور دوسرے حالات کے اندر ایسی فضا بنا دیتے ہیں کہ اچھا خاصا مسلمان بھی راستے سے بھٹک جاتا ہے. تو مسیلمہ کذاب کو جھوٹا سمجھنے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھنے والا شخص بھی جب حدود کو کراس کر دیتا ہے تو بھی تباہ ہو جاتا ہے. تو میں اور آپ تو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اس نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، گویا کہ اپنے لیڈروں کی اندھی تقلید یہ ٹھیک نہیں ہے. اب ذرا ہم آگے باتوں کو لے کے چلتے ہیں. بہت توجہ سے بار بار یہ سننے سمجھنے والی باتیں ہیں اور اس کتاب بادب بانصیب کو ہم اپنے گھر میں رکھیں، پڑھیں، پڑھائیں، سنیں، سنائیں. 3 لفظ ہیں جی. ایک ہے اختلاف، یہ ابتدائی سطح ہے. دوسرا ہے مجادلہ، یہ اختلاف کی اگلی جو ہے نا وہ کنڈیشن ہے. تیسرا لفظ ہے شقاق، یہ اس کی انتہائی اور آخری پوزیشن ہے. اختلاف ابتدا میں ہے، مجادلہ درمیان میں ہے اور شقاق سب سے اوپر، سب سے آخری حد ہے. اختلاف کی شریعت نے کچھ گنجائش رکھی ہے. اگر اختلاف نیک نیتی کے اوپر ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، تو پھر یہ اختلاف بہت اچھا، یہ رحمت بن جاتا ہے. اور یہ اختلاف بدنیتی پر ہو تو پھر یہ اختلاف نہیں رہتا، پھر یہ خلاف بن جاتا ہے. یہ اختلاف برائے اختلاف بن جاتا ہے جس کو منع کیا گیا. فرمایا کہ پچھلی امتوں میں لوگ کیوں تباہ ہوئے؟ اہل کتاب کے وہ انبیاء کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں کہ مختلف چیزوں میں اختلاف کرتے. تو اختلاف برائے اختلاف وہ منع ہے. ہاں اختلاف بہت خوبصورت چیز ہے، اللہ نے اس کو رحمت بنایا ہے، لیکن کب؟ جب وہ نیک نیتی کے اوپر ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، خیر خواہی کے ساتھ ہو، اپنے آداب کے ساتھ ہو، حدود کی رعایت کے ساتھ ہو، تو یہ اختلاف رحمت ہے. اب اختلاف کہتے کس کو ہیں؟ اختلاف کسے کہتے ہیں؟ بھئی کسی کے نظریات، اقوال، احوال، عقائد سے ہٹ کر الگ راستہ اختیار کر لینا، اس کو اختلاف کہتے ہیں. اس میں کہیں لڑائی، جنگ و جدل نہیں ہے. لیکن جب یہ اختلاف اتنا بڑھ جائے کہ آپس میں لڑائی کا ذریعہ بن جائے، تنازع کھڑا ہو جائے، اب اس کو مجادلہ کہا گیا، یہ منع ہے. یہ اگلی سٹیج آ گئی. اور جب یہ اختلاف اور لڑائی اتنی بڑھ جائے، توجہ سے سنیں کہ افہام اور تفہیم کی گنجائش نہ رہے، حق پیچھے چلا جائے، بس جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی میری بات، اپنی انانیت اور اپنی نفس پرستی غالب آ جائے
اور محض غلبہ حاصل کرنا چاہیں مخالف کے اوپر، حق پیچھے رہ جائے، اس کیفیت کو کہتے ہیں شقاق۔ جب یہ شقاق کی کیفیت آ جائے تو پھر پچھلی امتیں بھی تباہ ہوئیں اور ہم بھی تباہ ہو سکتے ہیں۔ یہ ملک بھی دو ٹکڑے تو ہو چکا ہے اس شقاق کی وجہ سے، مزید ٹکڑے بھی اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے۔ تو اختلاف کی گنجائش اگر وہ حدود کے اندر ہے پھر وہ رحمت ہے، مجادلہ اور شقاق ان کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، زبانوں میں اور رنگوں میں اختلاف یہ حسن ہے۔ جس طرح زبان اور رنگ کا اختلاف اللہ نے پیدا کیا اپنی رحمت سے، اپنی مرضی سے، اسی طرح ذہن کا اور حواس کا، انسانی ذہن کی سوچ کا، استعداد کا، فکر کا بھی اختلاف اللہ ہی نے اپنی مرضی سے پیدا کیا۔ یاد رکھیے سب انسانوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی، زندگی بے رنگ ہوتی، اور سب انسانوں کی عقل ایک جیسی ہوتی تو زندگی بے ڈھنگ ہوتی۔ یہ اختلاف تو رحمت بن جاتا ہے۔ اختلاف رائے اگر حدود میں رہے تو یہ رحمت ہے۔ وہ حدود کیا ہیں وہ بھی سن لیجئے، اور اس کے نہیں، حدود کی بات آخر میں آئے گی۔ اختلاف رائے اگر حدود میں ہو تو اس کے فوائد بھی بڑے ہیں۔ اختلاف رائے اگر حدود میں ہو تو اس کے بڑے فوائد ہیں۔ مثلا چند ایک سن لیجئے۔ ایک تصویر کو مختلف نقطۂ نظر سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک مسئلے کے کئی حل نکالے جا سکتے ہیں، نظر آ جاتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو مختلف زاویوں سے پرکھا جا سکتا ہے۔ ذہنی ریاضت، سوچ و بچار، تبادلہ خیالات، اس کا ایک سلسلہ جاری ہو جاتا ہے جو ترقی دیتا ہے۔ اور آج کی سائنسی ترقی کا بنیادی راز ہی اختلاف رائے کا حق ہے۔ اگر اختلاف رائے کے حق کو ختم کر دیا جائے تو جو سائنسی ترقی ہے رک جائے۔ تو اختلاف اگر حدود میں ہو تو یہ بہت خیر کا ذریعہ ہے۔ ہاں اختلاف خلاف نہ بنے۔ اختلاف خلاف کب بنتا ہے؟ جب بدنیتی ہو، بغض ہو، عناد ہو، غصہ ہو، تو یہ بدنیتی کی طرف چلا جاتا ہے۔ جو خواہ مخواہ کا اختلاف ہے نا، اختلاف برائے اختلاف، یہ منع کیا گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اختلاف نہ کرو اس لیے کہ تم سے پہلے لوگ اختلاف کر کے ہلاک ہو گئے۔ یہ کیوں بتایا نبی علیہ السلام نے؟ تاکہ ہم محتاط رہیں، اختلافات کی حدود میں رہیں، ورنہ پریشان ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ آیا میری امت کا اختلاف بھی رحمت ہے۔ یہ کون سا اختلاف ہے؟ جس میں نیک نیتی ہو۔ کون سا اختلاف رحمت ہے؟ اب توجہ کے ساتھ باتوں کو سنیں۔ نیتیں ٹھیک ہوں، دل میں نورانیت ہو، نور ہو، نفسانیت سے انسان دور ہو، تو اختلاف رائے کے باوجود دل ایک رہتے ہیں، متحد رہتے ہیں۔ رائے کا اختلاف دلوں کو دور نہیں کرنے دیتا، دل متحد رہتے ہیں۔ فریقین ایک دوسرے کی عظمت کے معترف رہتے ہیں۔ فریقین مختلف پارٹیاں ایک دوسرے کی اچھائی کی، ایک دوسرے کی عظمتوں کی معترف رہتی ہیں۔ اور بہت اہم بات، بلند مقاصد کے حصول کے لیے سب ایک ہوتے ہیں۔ بلند مقاصد کے حصول کے لیے سب ایک ہوتے ہیں۔ یہ والا اختلاف رحمت ہے، اس کے فوائد ہیں۔ اب چند ہم مثالیں سمجھتے ہیں صحابہ کرام کے زمانے میں اور ائمہ کے زمانے میں آپس میں اختلافات کے باوجود دل کیسے ایک تھے۔ قرآن مجید نے فرمایا صحابہ کے بارے میں رحماء بینہم، آپس میں بڑے محبت کرنے والے، درد دل رکھنے والے، ایک دوسرے کے خیر خواہ، ایک دوسرے پہ مر مٹنے والے، ایک دوسرے پر رحمت کرنے والے، ایک دل اور ایک ساتھ رہنے والے لوگ۔ اب اجتماعی اختلافات کی 4 مثالیں سن لیجئے۔ لیکن ان کے دل میں نور تھا، مقصد اللہ کی رضا تھی، کوئی نفسانیت، کوئی مفاد پرستی نہیں تھی، بلند مقصد کے لیے وہ ایک تھے۔ اتنے بڑے بڑے مسئلے آئے لیکن امت ترقی کرتی چلی گئی، نفس و شیطان کو، دشمنوں کو موقع نہیں دیا گیا۔ اب وہ 4 اختلافات کون سے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد سب سے پہلا اختلاف جو امت میں پیدا ہوا وہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت وفات کے اوپر، کہ آپ کی وفات حقیقی ہے یا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، خبردار کسی نے کہا کہ انتقال کر گئے،
گردن اتار دوں گا اس کی۔ صحابہ پریشان تھے، حیران تھے کہ کیا ہو گیا، غم اتنا بڑا تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کی آیات سنائی، خطبہ دیا، وما محمد الا رسول، تفصیلات پڑھیں تو سب کے دل ایک تھے، نیک تھے، نیتیں صاف تھیں، بلند مقاصد کے لیے ایک ہو گئے اور یہ معاملہ حل ہو گیا۔ دوسرا اختلاف کیا پیدا ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں ہو؟ کسی نے کہا مکے میں ہو، کسی نے کہا مدینے میں ہو، کسی نے کہا بقیع میں ہو، مختلف رائے آئی۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی بات سنا کے مسئلہ حل کر دیا۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے نبی کا جہاں انتقال ہو وہیں قبر بنتی ہے۔ صحابہ کرام کی خوبصورتی کیا تھی؟ آداب اختلاف میں سے ایک ادب ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جاتی تو بس ختم، جھک گئے سر، تو اختلاف بھی مٹ گیا۔ تیسرا اختلاف بڑا شدید تھا جو ابھی ہمارے وکیل صاحب نے بتایا، جس کو پہلے ہی بتا رہے تھے، کیونکہ عام جو پہلے دونوں اختلافات ہیں نا یہ علماء کو تو سمجھ میں آ جاتے ہیں، عام عوام کو اتنی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جو بہت بڑا اختلاف جو بن گیا تھا وہ کیا تھا؟ خلافت کے بارے میں، وہ معمولی بات نہیں تھی، بہت بڑا مسئلہ تھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ خلیفہ مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے ہو، ایک ہو یا کئی ہوں، اور ہو تو کون ہو؟ تو اس نے بڑے مسئلے کو صحابہ کرام نے ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کر لیا، اور سارے کے سارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر متفق رہے، اور بالکل متفق رہے، کوئی دوبارہ اس کے خلاف ایک ہلکی سی بھی آواز نہیں آئی، اور امت نے ترقی کا راستہ، بلند مقاصد کے لیے چیزوں کو طے کیا، ترقی کا راستہ جاری رکھا۔ ایک چوتھا اختلاف بھی ہے، وہ بھی بڑا مشہور، مانعین زکوٰۃ۔ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے کہ جی ہم نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، طواف بھی کر لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اس وقت کے حالات یہ تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، پورے عرب کے اندر شورشیں کھڑی ہو گئیں، بہت سے لوگوں نے ارتداد، دین چھوڑنے کا اعلان، ادھر سے یہ نبی کا دعویٰ، ادھر سے کسی اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور جو دوسرے دشمن تھے وہ اس میں تھے کہ ان کے نبی کا تازہ انتقال ہوا، ان کو کمزور کرنے کے لیے، کچلنے کے لیے ہم تیاریاں کرتے ہیں۔ اس حساب سے تیاریاں شروع ہو رہی تھیں، اور مسلمان یہاں سے کمزور تھے، ہر طرف سے جو ہے نا وہ شورشیں آ رہی تھیں۔ تو آپس میں صحابہ کرام میں بات چیت ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے دبنگ آدمی کہنے لگے کہ امیر المومنین تھوڑا ٹھہر جائیے، ان کو چھوڑ دیں، باہر والوں کو نمٹتے ہیں، پہلے ان کو چھوڑ دیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے، نہ نماز تو پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، پھر دلائل کے ساتھ ثابت کیا، پوری بات سمجھائی، اگر کوئی ایک رسی بھی دیتا تھا نا زکوٰۃ کی اور آج وہ نہیں دے گا تو میں اس سے جہاد کروں گا۔ آپس میں اختلاف ہوا رائے کا، دونوں طرف سے دلائل آئے، اس کے بعد ایک چیز کے اوپر متفق ہو گئے بلند مقاصد کے حصول کے لیے، اور پھر انہوں نے مل کے جب کام کیا، اللہ نے مسلمانوں کو انتشار سے بچایا اور ترقی کے راہ پہ گامزن رہے۔ یہ چار اختلافات کی مثال دی جو اجتماعی تھی، نیتیں ٹھیک، بلند مقاصد کے لیے ایک، مقصد اللہ کی رضا، کسی کے اندر نفسانیت نہیں، انانیت نہیں، میں نہیں، تو معاملات حل ہوتے چلے گئے۔ اب انفرادی اختلافات کی بھی چند مثالیں سمجھ لیجئے۔ صحابہ کرام میں علمی اعتبار سے جو ہے نا اختلافات آپس میں کئی جگہ پہ آ جاتے تھے۔ بھئی اللہ نے ذہن سب کو الگ الگ دیا، عقل، استعداد الگ الگ دی، بیک گراؤنڈ سب کا الگ الگ ہوتا ہے، تو کئی جگہ پہ اصول میں اختلاف نہیں ہوگا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف آ جائے گا، اصول وہی ہیں، یہ آ جاتا ہے۔ جیسے ایک امام فرماتے ہیں کہ بھئی حج قران افضل ہے، ایک کہتے ہیں حج تمتع افضل ہے، دونوں کے بعد دلائل ہے، یہ کوئی اصول تھوڑی ہے، بھئی حج پہ تو دونوں مانتے ہیں نا۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں، رائے کا اختلاف یہ چلتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان علمی اختلافات تھے۔ کون سے؟ مفتوحہ اراضی، وہ زمینیں جو مسلمان فتح کر لیتے تھے ان کی تقسیم کے بارے میں اختلاف تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے، حضرت عمر کہتے تھے نہیں، یہ وقف کی پراپرٹی ہونی چاہیے۔ یہ اختلاف تھا، اور چھوٹی بات تو نہیں تھی، بہت بڑا مسئلہ تھا۔
دوسرا اختلاف کیا تھا؟ جو عطیات آتے تھے اس کی تقسیم میں بھی دونوں کے اندر اختلاف تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ مساوات ہو، سب کو ایکول دیے جائیں، وہ کہتے تھے نہیں، درجہ بدرجہ دیے جائیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اس کی استعداد کو دیکھ کے۔ اور تیسرا اختلاف تھا مرتد قیدی عورتوں کے بارے میں۔ حضرت ابوبکر کی رائے اور تھی، حضرت عمر کی رائے اور تھی، اور اپنے دور و خلافت میں حضرت عمر نے اپنی رائے پر ہی عمل کیا، صدیق اکبر کے فیصلے کے خلاف جا کے۔ یہ علمی اختلاف تھے، اجتہادی اختلاف تھے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود دونوں میں محبتیں کتنی تھیں، دونوں واقعات سن لیجئے، بات کھل کے واضح آ جائے گی۔ آج ہمارے اندر بھی گھروں میں اختلاف ہوتے ہیں، لیکن معمولی سے اختلاف کی وجہ سے ہم برسوں کی دشمنیاں، معمولی اختلاف کی وجہ سے برسوں کی دوستیاں بھول جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ نامزد کر دیا تو کچھ لوگ آگے کہنے لگے، اے ابوبکر یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ ان کی سختی سے واقف نہیں؟ قوم کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، امت کو؟ اور آگے پتہ کیا پوچھا؟ قیامت کے دن اگر اللہ نے آپ سے یہ پوچھ لیا کہ عمر کو کیوں اپنا خلیفہ بنایا، کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ کیا خیال ہے، یہ چھوٹی بات ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ امت کو کس کے حوالے کر کے آئے، میں کہوں گا اللہ پوری امت میں جو سب سے بہتر تھا اس کے حوالے کر کے آئے۔ اختلافات اپنی جگہ، لیکن آپس میں محبتیں ہیں، آپس میں ربط ہے۔ کیا شان ہے ان باتوں کی۔ حضرت ابوبکر کے بعد کون خلیفہ بنے جی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ آپ کی خلافت کا دور تھا، اب فتوحات اور ترقی کے مراحل اللہ نے اور کھولے، آپ نے مختلف اصلاحات کی اور بہت ساری نئے شعبے قائم کیے، تو خوب عروج ہو رہا تھا مسلمانوں کو۔ ایک جگہ کو مجلس لگی ہوئی تھی، کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ حضرت عمر آپ تو ابوبکر سے کئی باتوں میں افضل ہیں۔ بس یہ جو کہنا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت عمر نے یہ سنا، فوراً رونا شروع کر دیا اور کافی دیر روتے رہے، پھر فرمایا اللہ کی قسم ابوبکر کی ایک رات عمر اور آل عمر سے بہتر۔ اختلافات کے باوجود دل ایک، کیوں؟ ان عظیم ہستیوں کو اللہ کی رسی نے جکڑا ہوا تھا، انہوں نے اللہ کی رسی کو پکڑا ہوا تھا، اس کو نہیں چھوڑا۔ اور آگے چلیے، انفرادی اختلافات کی ہم باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بڑے درجے کے صحابی۔ حضرت عمر کے بارے میں تو کیا کہنا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں چند باتیں سن لیجئے۔ ان کے بارے میں ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن و حدیث کا عالم اس سے بڑا کوئی نہیں دیکھا، اور بہت بڑے فقیہ تھے، بلکہ صحابہ میں سے بعض آپ کو اہل بیت سمجھتے تھے کہ کثرت سے نبی علیہ السلام کے گھر آنا جانا تھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فقہ حنفی کے اکثر مسائل زیادہ انہی سے لیے ہوئے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت متاثر تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ کا ایک قول الگ ہوتا اجتہادی، حضرت عمر کا الگ ہوتا، آپ اکثر اوقات حضرت عمر کے قول کی طرف رجوع کر لیتے، اپنے قول کو پیچھے کر لیتے، بہت دفعہ ایسا ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں حضرات کے مابین علمی اختلافات کو جمع کیا تو ان کی تعداد 100 اختلافات کسی سے ہو آپس میں، ہم تو اس کو گولی مار دیں، دیکھنے بھی گوارا نہ کریں، زمین بس چلے تو اس کو زمین کے اندر غرق کر دیں، ہم سے تو برداشت ہی نہ ہو۔ 100 اختلافات بعد والوں نے لکھے، جو ان کو ملے اس وقت تو پھر اور زیادہ ہوں گے، سارے تو ضروری نہیں ان کو مل بھی گئے ہوں۔ ان میں سے 3 اختلافات میں آپ کو بتاتا ہوں، ان دونوں کے درمیان حضرت عمر اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ایک اختلاف یہ تھا کہ دوران نماز رکوع کے وقت میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کی حیت کا، طریقہ کار کا فرق تھا، جو واضح آنکھوں سے نظر آتی تھی، وہ اس طرح رکھتے رہے، وہ اس طرح رکھتے رہے۔ دوسرا اختلاف کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یوں کہہ دے انت علیہ حرام، کہ تم میرے لیے حرام ہو، وہ کہتے ہیں یہ قسم ہے، طلاق نہیں۔ حضرت عمر کہتے نہیں، طلاق کی قسم ہے۔ اور تیسرا اختلاف کیا تھا؟
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اگر کسی مرد اور عورت نے زنا کیا اور بعد میں نکاح گو کر لیں یہ زندگی بھر زانی رہیں گے۔ حضرت عمر کہتے تھے نہیں، پہلے کی زندگی زنا کی اور نکاح کے بعد یہ پھر حلال ہو گیا۔ یہ اختلافات تھے تو 100 علماء نے لکھے ہیں۔ اب ان اختلافات کے باوجود آپس میں محبت دیکھیے، دل ایک تھے، رحماء بینہم۔ وجہ کیا تھی؟ کہ بلند مقاصد کے لیے ایک ہیں، مقصد اللہ کی رضا ہے، کوئی نفسانیت مفاد پرستی ہے ہی نہیں، نیتیں ٹھیک ہیں، کوئی بدنیت نہیں، دوسرے کو ذلیل کرنا، اپنے آپ کو بڑا رکھنا، اختلاف بڑا اختلاف، ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عمر کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھتے فرمایا علم اور فقہ سے بھری ہوئی شخصیت آ رہی ہے، اور ایک دفعہ فرمایا ان کے بارے میں کہ علم سے ایسے بھرے ہوئے ہیں کہ میں اہل قادسیہ پر ان کو ترجیح دیتا ہوں۔ یہ حضرت عمر تمام تر اختلافات کے باوجود ان کے معترف ہیں، ان کی عظمت کے، ان کے علم کے، ان کے تفقہ فی الدین کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد 2 آدمی آئے، ویسے ہی کسی کام سے ملنے آئے، دین سیکھنے آئے ہوں گے، مسئلے پوچھنے آئے ہوں گے۔ خیر ان میں سے کسی ایک نے آ کے، ان دونوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ میں نے قرآن مجید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھنا سیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے جیسے عمر کا نام آیا نا، کسی نے آ کے اچانک لے لیا، گریہ تاری ہو گیا، رونا شروع ہو گئے، کہنے لگے اے بھائی تم مجھے اسی طرح قرآن پڑھ کے سنا دو جیسے حضرت عمر نے تمہیں پڑھ کے سنایا، جس طرح انہوں نے پڑھنا تمہیں سکھایا تھا ویسے ہی آج میں سننا چاہتا ہوں، ذرا تم مجھے پڑھ کے تو سناؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا ایک مضبوط قلعہ تھے جس میں کوئی فتنہ داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ افسوس ان کے بعد وہ قلعہ ٹوٹ کے بکھر گیا۔ یہ مثالیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمیں ان چیزوں سے اپنی زندگی کو مزین کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں جلیل القدر صحابی اور علم میں بڑا مقام رکھنے والے، ان کے درمیان بھی بعض علمی اجتہادی مسائل پہ اختلافات تھے۔ ایک مسئلے کے اوپر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اجتہاد کی صحت پر اتنا یقین تھا کہ وہ کہہ بیٹھے کہ زید کو دیکھو خدا کا خوف نہیں ہے، یہ لڑکے کو تو لڑکا مانتا ہے، باپ کے باپ کو باپ نہیں مانتا۔ ایک وراثت کے مسئلے پہ اختلاف تھا تو یہ انہوں نے پھر بات کہی۔ تو یہ علمی اختلاف ہے لیکن آپس کی محبتیں دیکھیے۔ ایک مرتبہ زید رضی اللہ عنہ کہیں باہر سے تشریف لا رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اہل بیت میں سے، یہ آگے بڑھے اور ان کے جو گھوڑا تھا نا اس کی رکاب کو تھام لیا، پیدل چلنے لگے، وہ سواری پہ بیٹھے یہ پیدل چل رہے۔ حضرت زید نے اوپر بیٹھے بیٹھے کہا اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے آپ ایسے نہ کیجئے، آپ ایسے نہ کریں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ہمیں علماء کرام کی، فقہا کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی آپ عالم ہیں، میں آپ کی عزت کر رہا ہوں، آپ کا اکرام کر رہا ہوں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا اچھا اپنا ہاتھ لائیے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ دیا تو انہوں نے بوسہ لے لیا، فرمایا کہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آپس کے اختلافات علمی ان کی وجہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق چیزیں ہیں، اصول میں اختلاف نہیں، بعض چیزوں میں اختلاف ہے۔ اور جب حضرت زید کا انتقال ہوا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ علم اس طرح سے رخصت ہوتا ہے، یعنی عالم کا جانا یہ علم کا جانا ہوتا ہے۔ بہت اہم اختلاف جو ہے نا 2 آ رہے ہیں، بہت اہم۔ ان میں سے پہلا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان دونوں میں اختلاف ہوا قصاص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، حتیٰ کہ جنگ ہو گئی، دونوں ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئے، جنگ جمل۔ اللہ کی شان، جنگ جمل کے کافی عرصے کے بعد ایک مرتبہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمران سے ملاقات ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عمران کو دیکھتے ہی ان کے والد یاد آ گئے، اپنے دوست، اپنے بھائی یاد آ گئے۔ طلحہ کہا عمران میری دل کی یہ تمنا ہے اللہ تمہارے باپ کو اور مجھے
ان لوگوں میں سے شامل کرے جن کے بارے میں قرآن کے اندر آیا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ کہ ان کے سینوں میں جو رنجش ہوگی ہم نکال پھینکیں گے، وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے اونچی نشستوں میں جنت میں بیٹھے ہوں گے۔ یہ دونوں جنگ جمل میں آمنے سامنے تھے، لیکن آپس میں دلوں کی محبت کا حال دیکھیے کہ بیٹے سے جب ملے، ان کے خیر خیریت دریافت کی، گھر کا حال معلوم کیا، پوری احوال لینے کے بعد فرمایا میرے دل کی تمنا ہے کہ تمہارا باپ اور میں جنت میں ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ یوں فرماتے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ کہ ان کے سینے میں جو کچھ رنجش ہوگی دنیا کی ہم نکال پھینکیں گے۔ وہ بھائی بھائی بن کر آپس میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ مجلس میں کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، کہا دیکھو کیسے بندے ہیں یہ، کل ان سے لڑ رہے تھے، آج کہتے ہیں جنت میں وہ میرے ساتھی ہوں، کل ان کے خلاف تلوار تھی، آج یہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سنا تو خفا ہو گئے، کہنے لگے اٹھ جاؤ یہاں سے، اللہ کی زمین سے دوری رکھنے والوں، میں اور طلحہ جنت میں اس طرح قریب نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ میں اور طلحہ جنت میں اس طرح قریب نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ تو دلوں کو ایک رکھنے کے لیے صحابہ کرام کی زندگی سے مثالیں ملتی ہیں۔ ہم تو پیسوں کے مسائل پہ، خاندانی کاروباری مسائل کے اوپر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دلوں کو دور کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر تک کا فتویٰ دے دیتے ہیں، تو جہنم میں ہی جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اگر میں اور طلحہ جنت میں اکٹھے نہ ہوئے تو پھر اور کون ہوگا اکٹھا؟ رحماء بینہم، رحماء بینہم کی تفسیر میں ایک اور واقعہ سن لیجئے۔ ایک ان دو حضرات کا واقعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں بھی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی۔ ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جنگ جمل کے جو مخالفین تھے کیا وہ مشرک ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ شرک سے دور ہیں۔ پوچھا اچھا پھر وہ منافق ہوں گے؟ کہ نہیں، منافق تو اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں، یعنی وہ تو ذکر کرنے والے، قرآن پڑھنے والے تھے، وہ منافق بھی نہیں تھے۔ اس نے دو سوال تو کر لیے کہ مشرک ہیں منافق ہیں، انہوں نے کہا نہ منافق نہ مشرک۔ اچھا پھر آپ ہی بتا دیں وہ کون ہیں؟ حضرت علی آپ بتا دیجئے، جنگ جمل میں جو آپ کے خلاف کھڑے تھے کون ہے وہ، کیا اسٹیٹس ہے آپ کی نظر میں، کیا مقام ہے ان کا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہم سے اختلاف کیا ہے۔ وہ بھائی، اختلاف بھائیوں میں ہو جاتا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن دل ایک رہنے چاہیے۔ اب اگلی بات، اس میں کچھ تھوڑی سی تفصیل پڑھ کے آپ کو سناؤں گا۔ ایک صاحب تھے زرار بن زمر کنانی، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کچھ اوصاف سنائیے، ان کی تعریف کیجیے، کچھ بات کیجیے۔ انہوں نے کہا حضرت مجھے خاموشی رہنے دیں، سائٹ میں چپ ہی ٹھیک ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، اصرار کیا کہ لازمی سناؤ۔ اس کے بعد انہوں نے جو باتیں سنائی وہ پڑھ کے سناتا ہوں، ایک ایک جملہ۔ یہ وہ جملے ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں زرار بن زمرہ کنانی نے سنائے۔ انہوں نے کہا بخدا وہ ایک بلند نظر، دور اندیش اور طاقتور انسان تھے، ان کی بات فیصلہ کن اور حکم عادلانہ ہوتا تھا، ان کے اطراف و جوانب سے علم و حکمت کے چشمے پھوٹتے تھے، دنیا کی رنگینیوں سے دور رہ کر رات کی تاریکیوں سے وہ مانوس رہتے تھے، واللہ وہ بہت گریہ داری کرنے والے تھے، ہر وقت سوچ میں غرق رہتے تھے، اپنی ہتھیلیاں الٹتے پلٹتے اور اپنے آپ سے باتیں کرتے تھے، معمولی لباس پہنتے، معمولی کھانا کھاتے، بخدا وہ ہمیں اپنے جیسے آدمی نظر آتے، جب ہم ان کے پاس جاتے تو وہ ہمیں قریب رکھتے، ہماری باتوں کا جواب دیتے، لیکن اتنا قریب ہونے کے باوجود ان کا رعب اتنا ہوتا تھا کہ ہم آسانی سے ان سے زیادہ بات نہیں کر سکتے تھے۔ وہ مسکراتے تو موتیوں جیسے دانت نظر آتے، وہ دینداروں کی تعظیم کرتے، فقراء اور مساکین سے محبت کرتے، کوئی طاقتور آدمی ان سے غلط کام کروانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور کوئی کمزور آدمی ان کے عدل سے، انصاف سے مایوس نہیں ہوتا تھا۔ میں خدا کو حاضر ناظر سمجھ کر کہتا ہوں کہ رات کی تاریکیوں میں نے ان کو دیکھا کہ محراب کے اندر اپنی داڑھی پکڑے ہوئے ہیں اور اس بے چینی سے تڑپ رہے ہیں جیسے کسی بچھو نے کاٹا ہوا ہو، یا کسی غم زدہ اور
ستم رسیدہ شخص کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہوں، اور مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے ان کی یہ آواز میری کانوں میں گونج رہی ہے، اے پروردگار، اے میرے پالنے والے۔ اللہ کے حضور وہ گریہ کرتے تھے اور دنیا سے مخاطب ہو کے فرماتے تھے تم میرے پاس آ رہی ہو، مجھ پہ نظر ڈال رہی ہو، افسوس، جاؤ جاؤ کسی اور کو دھوکہ دو، میں نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ اے دنیا، تمہاری عمر مختصر ہے، تمہاری محفل ذلیل و حقیر ہے، تمہارا فائدہ بہت تھوڑا ہے۔ آہ آہ آہ، میرا توشہ کتنا قلیل ہے، سفر کتنا طویل ہے، اور راستہ کتنا وحشتناک ہے۔ یہ سن کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آنسو ضبط نہ کر سکے، روتے رہے، حتیٰ کہ پوری داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور وہ آستین سے اس کو پوچھتے رہے، اور حاضرین مجلس بھی روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو الحسن ایسے ہی تھے، اللہ ان پر رحمت فرمائے۔ رحماء بینہم، وجہ کیا تھی کہ اختلافات کے باوجود آپس میں محبت، نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے تھی، ذاتی مفاد مطلوب نہیں تھے۔ اختلاف ہوتا بھی تو اللہ ہی کے لیے ہوتا تھا۔ منافقین بڑی کوشش کرتے تھے آپس میں اختلافات کو ہوا دینے کی، لیکن یہ لوگ اپنی نیت کی درستگی کی وجہ سے بچ جایا کرتے تھے۔ ان سب کا مقصود اللہ رب العزت کی ذات تھی، اور انہیں اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات مل جاتی تو بس وہیں پہ بات مکمل کر لیتے، اس کے بعد پھر کوئی بات نہ کرتے۔ اور یہ اختلاف صرف صحابہ تک نہیں رہا، یہ فطری چیز ہے، یہ آگے بھی بڑھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد، شہادت کے بعد، بہت ساری چیزیں، لوگ دین میں داخل جب ہوئے تو نئی نئی چیزیں بھی آ گئیں، تو اس وقت صحیح دین پر عمل کرنا ایک ضروری تقاضا تھا۔ اس کے لیے لوگوں نے کیا کیا؟ مختلف علاقوں کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جو چیز ہمارے پاس صحیح مستند اور صحیح ذرائع سے پہنچی ہے ہم اسی پر عمل کریں گے، باقی پر عمل نہیں کریں گے، تاکہ ہم ٹھیک رہیں۔ ہم غلط کی طرف بچنے کے لیے ہم صحیح میں سے جو ہمارے پاس پہنچا ہے اس پر عمل کریں گے۔ اس وجہ سے کئی فقہ مختلف بن گئیں، اور ہر شخص جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ عمل کرنے کو فوقیت دینے لگا۔ یہاں پہ پھر ائمہ مجتہدین آگے بڑھے، اور انہوں نے اختلاف رائے کو حدود میں رکھتے ہوئے پوری صحیح نیک نیتی کے ساتھ شریعت کو مدون کر دیا، اور ائمہ فقہا نیک نیتی کے ساتھ حکم صحیح تک پہنچنے کے لیے اپنی ساری محنت کرتے رہے، اپنا جان، مال، وقت، زندگیاں سب کچھ لگا دیں، اور دوسرے کی رائے کا احترام بھی رکھا، اپنی رائے کو پیش بھی کیا، اور کیا کہ ھذا احسن، یہ بہتر مجھے لگا، ھذا احوط، یہ محتاط راستہ ہے، دوسرے کی برائی نہیں، بھئی یہ زیادہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، یہ زیادہ محتاط راستہ ہے، ھذا ما ينبغی، اس طریقے کے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اختلافات کی نوعیتیں کیا ہوتی تھیں؟ جیسے ہمارے ابھی نا آمین آہستہ کہنا ہے کہ زور سے کہنا ہے، اس کو لڑائی بنا لیتے ہیں۔ وہاں کیا اختلاف ہوتا تھا تو غور کیجئے۔ کچھ لوگ نماز میں بسم اللہ پڑھتے تھے اور کچھ پڑھتے ہی نہیں تھے، کچھ سری پڑھتے، کچھ جہری پڑھتے، کچھ لوگ نماز فجر میں قنوت نازلہ لازمی پڑھتے اور کچھ لوگ بالکل نہ پڑھتے۔ نکسیر پھوٹنے سے خون نکلا یا الٹی آ گئی، منہ بھر کے قے آ گئی، تو کچھ لوگ اس کو کہتے وضو ٹوٹ گیا، کچھ کہتے اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ عورت کو چھو لینا، کچھ لوگ کہتے اس سے وضو ٹوٹ گیا، کچھ لوگ کہتے اس سے وضو نہ ٹوٹا۔ براہ راست آگ پر بھنے ہوئے اونٹ کے گوشت کے اوپر بھی اختلاف تھا، کچھ لوگ کہتے وضو ٹوٹ گیا یہ کھا لیا، تو کچھ کہتے نہ ٹوٹا۔ تو اس طرح کے کئی اختلافات تھے ائمہ کے اندر، لیکن ان تمام اختلافات کے باوجود آپس میں محبتیں کیسی تھیں، ان واقعات کو سن لیجئے۔ اختلافی باتیں تو ہم بہت سنتے ہیں، اس کو کیا ذکر کرنا، مسئلہ تو یہ ہے کہ محبتوں کو ذکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ان تمام اختلافات کے باوجود آپس میں محبتیں کیسی تھیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت میں ائمہ مدینہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اگرچہ وہ لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے نمازوں میں۔ آپ اس کے قائل تھے کہ پڑھی جائے، لیکن آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک امام صاحب نے پچھنے لگوائے، پچھنے لگوانے کا مطلب حجامہ کروایا، اور اس کے بعد وضو نہیں کیا، نماز پڑھائی۔ امام ابو یوسف نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی اور اس کا اعادہ بھی نہ کیا، حالانکہ امام ابو یوسف کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن دوسرے امام بھی بہت بڑے تھے، انہوں نے وہاں ان کی رعایت رکھی۔ ان کے نزدیک پچھنے لگانے سے وضو نکلے تو، پچھنے لگانے سے خون نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فجر کی نماز امام اعظم امام حنیفہ کے مقبرے کے پاس پڑھی تو اس میں قنوت نازلہ نہیں پڑھی، حالانکہ امام شافعی کے نزدیک فجر میں قنوت نازلہ پڑھنا سنت موقدہ ہے، نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، وہاں نہیں پڑھی۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا، آپ تو اس پہ بڑی شدت کے ساتھ عمل کرتے ہیں، کہا صاحب قبر سے حیات ہے، ابھی تو زندہ نہیں ہے، یعنی دوسروں کے مرنے کے بعد بھی ان کا ادب۔ یہ واقعہ جب سنانے لگا ہوں بہت ہی عجیب۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی بڑی خدمت کی اور انہوں نے کتاب لکھی موطا امام مالک، وہ لکھ دی انہوں نے۔ خلیفہ منصور کو بہت پسند آئی اور اس کے دل میں خیال آیا، کہنے لگا کہ ہر جگہ پورے ملک میں اختلاف ہیں، کوئی کسی فقہ پہ چل رہا ہے، کوئی کسی پہ، تو ایک ایسا نہ ہو کہ اسی کو میں رائج کروں، یہ تو مستند مجموعہ آ گیا حدیث کا۔ اب خلیفہ منصور نے اپنی رائے امام مالک کو پیش کی کہ جی آپ نے تو کام کیے بہترین ہے، تو میں حکم دیتا ہوں پورے اسلامی ممالک کے اندر بس یہی جاری ہوگی، باقی سب کو بند کروا دیتے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ کا جواب سنیے، فرمایا ایسا نہ کریں، لوگوں تک اور بہت ساری احادیث اور روایات پہنچ چکی ہیں اور ہر جگہ کے لوگ ان روایات پر اپنے اپنے طریقے سے عمل کر رہے ہیں، تو جو انہوں نے اختیار کیا ہوا انہیں اسی پر چھوڑ دیں۔ آپ کے اس اقدام سے اختلافات بڑھیں گے، ختم نہیں ہوں گے، ایک نیا مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ سن کر خلیفہ منصور نے کہا کہ اللہ آپ کو اور زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے بات کیوں فرمائی؟ امام مالک رحمۃ اللہ نے جب یہ کتاب لکھی تو یہ جانتے تھے کتاب صحیح اور مستند ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری صحیح اور مستند احادیث موجود ہیں۔ جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ نے دعویٰ نہیں کیا کہ پوری دین کی باتیں، پورے کا پورا دین، ساری حدیثیں انہوں نے جمع کر دیں، اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ سارا دین بخاری میں آ گیا، اب کسی اور کی ضرورت نہیں۔ امام لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ، امام لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے درمیان بھی کچھ معاملات تھے، تو امام لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے اختلافی مسائل تھے نا وہ لکھ کر تفصیلات کے ساتھ امام مالک کے حوالے کیے، بھجوایا ان کو، ان کا جی یہ سارے اختلافات ہیں آپ کے اور ہمارے، ان کو دیکھ لیجیے۔ اور آگے کیا لکھا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو خیر اور صلاح عطا فرمائے، زیادہ دنوں تک باقی رکھے، کیونکہ اسی میں لوگوں کی بھلائی ہے۔ زیادہ دنوں تک اللہ آپ کو باقی رکھے کہ اس میں لوگوں کی بھلائی ہے۔ آپ کے چلے جانے سے دنیا میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوگا، دوری کے باوجود میں آپ کے مقام سے آشنا ہوں اور آپ کی قدر میرے اندر ہے۔ بھیج کیا رہے؟ اختلافی مسائل، اور ساتھ ان کی عظمت کے معترف بھی ہو رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنبلی کے بانی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فقہ شافعی کے، تو دونوں الگ الگ فقہ ہیں نا، ان دونوں کے درمیان آپس میں محبت کی بات سن لیجئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ نے پوچھا کہ ابو یہ شافعی کون ہے؟ آپ ان کے لیے بڑی دعائیں کرتے رہتے ہیں، یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا شافعی پر اللہ کی رحمتیں ہوں، وہ اس دنیا کے لیے آفتاب اور انسانوں کے لیے خیر و برکت تھے، کیا ان دونوں چیزوں کا کوئی بدل ہو سکتا ہے؟ ایک بہت بڑے محدث یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی ایک ملاقات میں امام احمد کے بیٹے صالح سے فرمایا کہ صالح کیا آپ کے والد شرماتے نہیں ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ جناب سواری پر سوار ہو کر آ رہے ہیں اور آپ کے والد اتنے بڑے امام ہیں وہ سواری کی رکاب تھام کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں، کہ امام شافعی سواری پر سوار آ رہے ہیں اور یہ ایک سائیڈ کی رکاب پکڑ کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ اب صالح نے آ کے اپنے ابا سے پوچھا، ابو جی محدث سے کبیر یحییٰ بن معین یہ فرماتے ہیں، آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہا بیٹا جاؤ یحییٰ بن معین سے کہہ دو فقہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں تو دوسری طرف کی رکاب وہ آ کے تھام لے، ایک کی میں نے تھامی ہوئی ہے تو اس کی وہ آ کے تھام لے، ایک میں نے تھام لی دوسری وہ آ کے تھام لے، یہ آپس کے اندر ایک دوسرے کا خیال۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سے لوگ مسئلہ پوچھتے، بات چیت پوچھتے، حدیث بیان کرتے اور جو بات بتاتے قرآن حدیث سے بتاتے، فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس کوئی ایسا مسئلہ پوچھنے آتا جس کی حدیث صحیح میرے پاس نہیں ہوتی
اس وقت میں امام شافعی کا قول بتا دیتا کہ شافعی یہ کہتے، پھر اپنی بات ہی ختم کہ بھئی شافعی یہ کہتے ہیں، اور میں مانتا ہوں کہ امام شافعی جو ہیں وہ بہت بڑے امام ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، چونکہ وہ امام اور عالم ہیں قریش کے، تو اس لیے ان کی بات جو ہے وہ یقیناً ٹھیک ہوگی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کو جو صحیح حدیث ملے، آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ مجھے بتا دیا کریں، میں سیکھوں گا۔ تو آپس کے اندر محبتیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں۔ فضل بن موسیٰ سینائی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں؟ تو فضل بن موسیٰ سینائی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ جس علم سے یہ لوگ ناواقف تھے، ناآشنا تھے، جاہل تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے سب کچھ پیش کر دیا، ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ اس لیے لوگ یا تو ناسمجھی کی وجہ سے ان پر تنقید کرتے ہیں یا حسد کی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے لیے چھوڑا کچھ نہیں۔ سلف صالحین کے علمی اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن، عقیدت اور محبت، ایک دوسرے کی علمی کاوشوں کے معترف تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے اندر دنیا طلبی نہیں، خدا طلبی تھی۔ جواب دینے میں ان کا ایک مزاج ہوتا تھا لا ادری۔ بڑے سے بڑے عالم سے کوئی پوچھ لیتا، نہیں پتا ہوتا، سب کے سامنے، کھلے مجمع کے سامنے کہتے لا ادری، بھائی مجھے نہیں پتا، وہ اس پہ شرم محسوس نہیں کرتے۔ تو ہمارے اسلاف کی تو یہ باتیں تھیں۔ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قرون ثلاثہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ سب دور جب گزر گئے تو اس کے بعد حالات بدل گئے۔ فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین دین اور دنیا دونوں کے علوم رکھتے تھے، انتظامی امور میں بھی کامل دسترس رکھتے تھے، اور اس کے بعد جو آتے رہے خلفاء وہ دین اور دنیا کو سمجھتے تھے، لیکن آگے جا کے آہستہ آہستہ جو مسلمانوں کے خلفاء، بادشاہ تھے، وہ دنیا میں تو مہارت رکھتے تھے، دین کے معاملے میں کمزور تھے۔ اب اس کمزوری کو دور کرنے کا انہوں نے حل کیا نکالا کہ مفتی حضرات سے، علماء سے، قاضی حضرات سے، مفتی اور دیندار لوگوں کو آگے بڑھایا، لوگ دین کا علم حاصل کرتے اور وہ ان کو اچھے منصب پہ بٹھاتے اور ان کی عزت ہوتی اور ان کی تکریم کرتے اور ان سے مسائل پوچھتے، ان کی مان کے چلتے۔ اپنی کمی کو انہوں نے کیسے دور کیا کہ قابل لوگوں کو آگے بڑھا دیا، دین میں قابل لوگوں کو۔ اب جب دین میں کامل لوگ آگے بڑھے نا، حکومت کی ایوانوں میں آنے لگے، تو بہت سے دنیا دار لوگوں نے بھی دیکھا کہ بھئی یہ تو مدرسے میں عالم بن کے اور مفتی بن کے تو اتنا بڑا منصب مل رہا ہے، تو ہمیں بھی حاصل کرنا چاہیے۔ تو بہت سے دنیا دار لوگ بھی اس میدان میں آ گئے۔ اس کی مثال ایسے میں سادہ سی دے دوں، آج HEC ہائر ایجوکیشن والے ایک آرڈر جاری کر دیں، ایک اسٹیٹمنٹ بھیج دیں کہ جو دارالعلوم کراچی سے، جامعہ شرفیہ لاہور سے سند حاصل کرے گا، اس کو جناب 3 لاکھ روپے ماہانہ، 5 لاکھ روپے ماہانہ کی سیلری ملے گی۔ تو سارے ادھر آ گئے، یونیورسٹیاں خالی ہو جائیں، یا پھر یونیورسٹی والے بھی وفاق المدارس کا کورس پڑھانا شروع کر دیں۔ کیا خیال ہے؟ آج بھی اس کو سمجھنے کے لیے اگر معلوم ہو جائے کہ دنیا کے اندر جنہوں نے وفاق المدارس کا کورس کیا ہوا ہے، ان کی بڑی عزت اور ان کو بڑی اونچی پوسٹوں پہ بھیجا جائے گا، لاکھوں روپے ان کی تنخواہیں ہوں گی اور بہت زیادہ دوسرے ان کو مراعات اور انعامات سے نوازا جائے گا، تو خیال ہے کیا خیال ہے ہماری ساری یونیورسٹیاں شروع کرا دیں گے کہ نہیں کرائیں گے؟ بتائیں جی وکیل صاحب، ساری کرا دیں گے۔ تو بس یہی معاملہ سمجھے اس وقت بھی ہوا کہ حکمرانوں نے دین کے علم میں بڑھنا چھوڑ دیا، جیسے خلفاء کو اور شروع کے خلفاء کو تھا۔ انہوں نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے علماء کو ساتھ لائے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ بھی علماء کو یہ مقام مل رہا ہے، تو پھر دنیا کی طلب رکھنے والے لوگ بھی افتاء کا کورس کر کے آگے بڑھنے لگے۔ اب اس میں کچھ لوگ تو مقام پہ پہنچے، کچھ رہ بھی گئے، سب کو تو پھر بھی نہیں ملتی نا۔ اب یہ لوگ جو دنیا طلبی میں آگے بڑھے تھے، دین اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہمیں مقام ملے، تو ان کی تو پھر یہ نیتیں نہیں تھی نا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بادشاہوں کی، سلاطین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گنجائشیں نکالنا شروع کی
کہ بھئی اس کو کہاں سے چھوٹ مل جائے وہ دے دو، تاکہ اس کی نفس پرستی، اس کو آسانی، اس کو خوشی مل جائے، اس کو کچھ مل جائے۔ تو معاملہ کہاں بدلا؟ خدا طلبی سے نکل کر دنیا طلبی پر آ گیا، اور ادھر سے نبی علیہ السلام کے زمانے سے دوری، قرون اولیٰ کے زمانے سے دوری، تو امت کے اندر خوف خدا میں کمی، تقوی میں کمی آتی چلی گئی، اور شریعت کے جو مضبوط مسلمہ قواعد تھے ان سے بھی غفلت برتی جانے لگی۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اچھے علماء باقی نہیں رہے، وہ باقی نہ ہوتے تو دین بدل کے رکھ دیا جاتا، مسخ کر دیا جاتا۔ جو کچھ یہود و نصارہ کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ بھی ہو جانا تھا اگر یہ علماء ربانیین اور یہ راسخین علماء نہ ہوتے۔ تو جو امت کے وہ علماء تھے جو صالح تھے، خوف خدا والے تھے، انہوں نے جب ان حالات کو دیکھا تو پھر انہوں نے تقلید کی زنجیر میں امت کو پرو دیا۔ اللہ کی قسم، یہ تقلید کی زنجیر میں امت نہ پروئی ہوتی تو یہود و نصارہ کی طرح یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا، اپنی مرضی کی چیزیں ہوتی اور جو چھپا دیا، بدل دیا، تحریف ہو چکی ہوتی۔ انہوں نے جب حالات کو دیکھا کہ ہر آدمی من مرضی کی زندگی، من مرضی کی باتیں، من مرضی کی چیزیں، اور خدا خوفی کے بجائے دنیا کی طلب، انانیت آ گئی، شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق مول لیا جا رہا ہے، جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے پوری امت کو تقلید کے اوپر جمع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اختلافی مسائل میں متقدمین علماء کی جو ہے نا وہ تقلید کی جائے۔ جب خوف خدا تھا، جب ان کی زندگی میں زہد تھا، دنیا طلبی نہیں تھی، ان کے اوپر عمل کر لیا جائے، بچ جائیں گے۔ تو آج ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم خود اجتہاد بنیادی باتوں پہ کیوں نہیں کرتے، کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب مدون موجود ہے۔ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ ہر اعتبار سے پاک صاف تھے اور آج سے بہتر تھے۔ ہاں، جو نئی چیزیں آ رہی ہیں، فروعی چیزیں ہیں، حالات حاضرہ کے مطابق ہیں، اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ورنہ اصول طے ہو چکے ہیں، اس میں کسی چیز کی اب قیامت تک ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اس پہ بہت محنت کی ہے۔ اگر یہ سب اس وقت نہ ہوتا تو نامعلوم کتنے دین الہی آتے ہیں، اور ہر علاقے میں ایک نیا دین چل رہا ہوتا۔ ہندوستان میں کیا ہوا؟ ایسے ہی دو عالم ابو الفضل اور فیضی اکبر بادشاہ کو ملے، تو اکبر بادشاہ سو رہا ہوتا تھا، صبح جب اٹھتا تو کہتے جی آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی تھی، آپ کو تو نہیں پتہ چلا، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا نازل ہوا تھا۔ وہ بھی کہتا ہاں بتاؤ بھی میرے اوپر کیا نازل ہوا، تو وہ بتاتے بھی تیرے پہ یہ نازل ہوا تھا۔ اور بادشاہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا اور اس سے بڑا اور کیا کوئی بات ہوگی کہ تعظیمی سجدہ بھی جائز قرار دے دیا۔ وہ تو اللہ جزائے خیر دے علماء ربانیین کو جو ہمیشہ کھڑے رہے ان 1400 سال میں، آج بھی کھڑے ہیں الحمدللہ۔ کہیں بدعات اور اس قسم کے فتنے آتے ہیں تو یہ مسلمان علماء ربانیین ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں کون کھڑا ہوا؟ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، اور اس دین اکبری کی جو دین الہی نکالا تھا اس نے اس کو بخیے بخیے کر کے ادھیڑ کے رکھ دیا، اور ان کی توجہات کی اور محنت کی برکت سے جہانگیر کے اندر خوف خدا پیدا ہوا، وہ نیک بنا، اور اسی کی برکتیں آگے تھیں کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اسلاف کے طریقے کا ایک بہترین حکمران عطا کیا۔ ان کا نام تھا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے علماء کو جمع کر کے ایک بہت بڑی کتاب لکھی، فتاوی عالمگیری، یہ تحفہ امت کو ملا۔ یہ ہندو نفرت کرتے ہیں شدید ہر مسلمان بڑے آدمی سے، اورنگزیب کے بارے میں اورنگا اور پتہ نہیں کیا کیا، ٹیپو سلطان کے بارے میں معلوم نہیں کیا کیا، جو بھی انہیں نظر آیا نا کہ یہ راسخ العقیدہ پکا، اور وہ غزنوی ہے اور وہ جناب جو بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے علماء کو کھڑا رکھا۔ جب انگریز آیا تو انگریز نے بھی بہت کچھ کیا، لیکن یہ علماء ربانیین کھڑے رہے، بدعات کو بالکل دین سے الگ کر دیا اور دین کو نتھرا کر کے کھول کے آگے رکھ دیا امت کے آگے۔ آج پتہ ہے کیا ہے؟ علم اور دانش کی کمی نہیں ہے، لیکن مفاد پرستی اور نفس پرستی نے امت کا شرادہ بے کھیر کے رکھ دیا ہے۔ آج مسلمان مادی اسباب اور وسائل تو پھر بھی رکھتا ہے، لیکن اپنی اعلیٰ اقدار سے محروم ہو چکا۔ عملاً
کتابوں میں ہیں، زندگیوں سے نکل گئیں۔ اور اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر آپس میں جھگڑے اختیار کر لیے، اختلافات میں آ گئے، تو کیا ہوگا؟ ہم کمزور پڑ جائیں گے، جو ہم نظر آ رہا ہے کہ پڑ چکے ہیں، اور ہماری ہوا اکھڑ جائے گی، اور اکھڑ چکے۔ فرمایا کہ صبر کرو، یعنی حالات آ جائیں تو صبر کرو، اللہ مہربانی فرما دیتے ہیں۔ دور حاضر میں مسلمانوں کے مختلف طبقات ہیں۔ ایک مسلمانوں میں ہے دنیا دار طبقہ، جو آدھی دنیا اور آدھی دین کا تو کہتا ہے، وہ کہتے ہیں دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن عملاً دنیا ہی دنیا ہے، دین نہیں ہے۔ اس کے بارے میں حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی کتاب با ادب با نصیب میں 2 بڑے پیج لکھے ہیں، میں وہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ ایک ایک حرف بڑا قیمتی ہے، تو میں اپنے الفاظ کی جگہ شیخ کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت جی لکھتے ہیں با ادب با نصیب میں، یہ وہ لوگ ہیں جو نام کے مسلمان ہیں مگر عملی زندگی میں من مرضی کے مالک ہیں، نفسانیت کی سواری پر بیٹھ کر اندھا دھند فرنگی اقوام کی تقلید کر رہے ہیں، یعنی مغرب کی تقلید کر رہے ہیں۔ ان کے لباس، ان کا اٹھنا بیٹھنا، کردار، گفتار، ہر چیز کے اوپر مغربیت، فرنگیت غالب آ چکی ہے۔ راگ تو یہ الاپتے ہیں کہ دین دنیا برابر کا، مگر عملاً یہ دنیا کی محبت میں غرق ہے۔ دیندار لوگوں سے اب انہیں وحشت اور دینی وضاقتہ سے نفرت ہے۔ گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو انہیں اس بچے کو کلمہ یاد کروانے کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی انگریزی کے الفاظ سکھانے کی فکر ہوتی ہے۔ بچپن سے ہی بچے کی ذہن سازی ایسے کرتے ہیں کہ اسے بڑا ہو کر دنیا کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونا ہے، وہ حاصل کرنے ہیں۔ دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے اگر یہ بچہ محنت نہ کرے تو بچے سے ناراض ہو جاتے ہیں، سختی کرتے ہیں۔ جب دین کا معاملہ ہوتا ہے تو بچے کو اس کی مرضی پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہاں سختی نہیں کرتے۔ چاہتے ہیں کہ بچہ نماز روزہ تو چلو کر لے، لیکن دینی وضاقتہ اختیار نہ کرے، کہیں مولوی نہ بن جائے دیکھنے میں۔ ان کے گھروں کے ماحول میں آزاد خیالی اور عریانی، فحاشی غالب ہوتی ہے۔ ہر جائز اور ناجائز طریقے سے مال اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام زندگی میں کھیل کود، لہو لعب اور شادی بیاہ کی تقریبات میں نمود و نمائش میں مشغول رہتے ہیں۔ گھر کے مردوں کو مال سمیٹنے سے فرصت نہیں، اور گھر کی عورتوں کو فیشن پرستی سے فرصت نہیں۔ گو دنیا کی لذتیں دن رات لیتے ہیں، مگر پریشان حالی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ ان کے دل سکون سے خالی اور ان کے ذہن تفکرات سے بھرے ہوتے ہیں۔ ان کا کام اپنی نجی مجالس میں دوسرے پر تنقید کرنا ہوتا ہے۔ یہ بڑی سچی بات ہے۔ ان کا کام اپنی نجی مجالس میں دوسروں کے اوپر تنقید کرنا ہوتا ہے، اور جب بھی دیندار لوگوں کا تذکرہ آتا ہے تو نہ صرف ناک بھوں چڑھا کر اپنی ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ ناپسندیدہ کلمات کے ذریعے اپنی دلی بیزاری کا اقرار کرتے ہیں۔ بات بات میں امت مسلمہ کی ہر ذلت اور پستی کا ذمہ دار انہی دیندار لوگوں کو ٹھہراتے ہیں۔ علماء دین کو موجودہ اقدار سے ناواقف، معاشرے کے مسائل سے ناآشنا، قومی تقاضوں سے غافل، ملکی فلاح و بہبود سے بے پرواہ اور ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ علماء کرام چونکہ انگریزی علوم سے ناواقف ہیں، لہذا جاہل ہیں۔ یہ عجیب منطق ہے، عجیب ذہنیت ہے۔ وکیل اگر علم طب سے ناواقف ہو تو اس کو کوئی برا نہیں کہے گا، ڈاکٹر اگر دینی علوم سے بے بہرا ہے تو اس کو کوئی طرز نہیں کیا جائے گا، انجینئر کے اندر کسی قسم کے کوئی کردار اور اخلاق والی باتیں نہ ہوں تب بھی وہ برا نہیں ہے، لیکن وہ عالم، وہ مفتی جو دین کے میدان کا شاہ سوار ہے، سائنس نہ جاننے کی وجہ سے اس کو یہ جاہل ٹھہرا دیتے ہیں۔ یہ عجیب المیہ ہے، عجیب قسم کی ترازو ہے۔ دراصل ان لوگوں کی آنکھوں پر فرنگی چشمے لگے ہوئے ہیں، یہ ہر چیز کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں، ہر ایک کو اسی پیمانے پہ تولتے ہیں۔ یہی لوگ دین کی دشمنوں کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ حصول دنیا کے لیے یہ دین کے درخت کے اوپر ہر طرف سے کلہاڑی چلانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہی لوگ یہود و نصارہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ انہی کے ذریعے دشمنان اسلام اپنی خفیہ سازشوں کا جال پھیلاتے ہیں، اور عالمی سطح پر بالواسطہ یا بلا واسطہ
یہی لوگ امت مسلمہ کی بدنامی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایک تازہ واقعہ آپ کو سناؤں۔ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب کسی یورپین کنٹری سے آئے ہوئے ہیں، تو کہنے لگے کہ پاکستان کے مدارس میں بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، لڑکوں کے ساتھ بھی، لڑکیوں کے ساتھ بھی، ان کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے، اور اتنی کثرت سے ہوتا ہے، اور تفصیل کہنے لگے۔ خیر، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا تقریباً 30 سال سے زیادہ ہو گئے الحمدللہ مدارس سے علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مدارس میں آنا جانا ہے، میں نے کبھی نہ ایسا سنا نہ دیکھا۔ کہنے لگے یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں نے جن جن جرنلسٹ کی باتیں سنی ہیں، پڑھی ہیں، وہ بڑے محقق لوگ ہیں اور وہ یورپ میں بڑے ان کے نام ہیں، وہ غلط لکھ ہی نہیں سکتے۔ گویا ایک آدمی اپنی چشمدید گواہی دے رہا ہے، وہ ان کو قبول نہیں۔ وہ کسی عیسائی یا یہودی کی انہوں نے کوئی چیز پڑھ لی ہے جو ان کے اندر فٹ ہو گئی ہے، وہ زیادہ وزن رکھتی ہے چشمدید گواہ سے، کیونکہ نظر ہی وہ عینک کی وہ لگائی ہوئی ہے۔ اچھا، وہاں ایک مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ مفتی صاحب فرمانے لگے ان کو کہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے بھی مدرسے ہیں۔ مجھے انہوں نے یہ کہا، ان کو کہنے لگے کہ میرے بارے میں کہ بھئی ابراہیم بھی اس لیے کہہ رہا ہے کہ ان کے اپنے بھی مدرسے ہیں۔ اس نے تو آپ کو یہ کہا نا کہ 30 سالوں میں مدرسوں میں آنا جانا ہے، ان کے اپنے بھی مدرسے ہیں، یعنی کہ یہ تو چشمدید گواہ ہیں، تو پوری بات کو اچھے طریقے سے گہرائی سے جانتے ہیں۔ مفتی صاحب نے جب بات کی تو اس کو بھی انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کسی انگریز نے کوئی بات کہہ دی تو ان کے نزدیک نعوذ باللہ وہ چشمدید گواہوں سے زیادہ اہم ہے، اور اگر میں اور بڑھ کے کہوں تو شاید قرآن اور حدیث سے بھی زیادہ اہم ہے۔ جن بیچاروں کی غلطی کہاں سے ہوتی ہے کہ انہوں نے علماء کی صحبت نہیں پائی ہوتی، اسی ماحول میں رنگ ڈھنگ کے انہی کی بات کرتے ہیں۔ تو حضرت جی نے جو ان کے بارے میں لکھا میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ دوسرا حضرت جی نے فرمایا عام دیندار طبقہ، اس کے بارے میں بھی چند باتیں بڑی مزیدار ہیں، یہ بھی سن لیجئے، سب لوگ انشاءاللہ تعالی خوش ہو جائیں گے، کیونکہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہم اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ فرمائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دل میں دین کی محبت رکھتے ہیں، اگرچہ عصر حاضر کی حوث پرستی اور زر پرستی کے ماحول میں دینی زندگی گزارنا ان کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے، تاہم یہ کسی نہ کسی دینی جماعت کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ منسلک ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً انہیں مشکل حالات کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ ان کی مثال اس پرندے کی سی ہے جو اپنی چونچ میں پانی لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی اسے بجھانے کے لیے نکلا تھا۔ یہ لوگ احیاء دین، ترویج شریعت اور سنت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی اولاد کو دینی تعلیم دلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدارس اور مساجد انہی لوگوں کے دم قدم سے آباد ہیں۔ فرنگی سیلاب کے سامنے یعنی مغربی بہاؤ کے سامنے یہی لوگ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اور ہر طرف سے جگ ہسائی کا اور مذاق کا معاملہ بھی انہی کے ساتھ کیا جاتا ہے، انہی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مگر شاباش ہے ان لوگوں پر کہ پھر بھی دین کو سینے سے چمٹائے پھرتے ہیں۔ تیسرا حضرت نے لکھا علماء کرام، پہلے تھے دنیا دار مسلمان، بعد میں تھے دیندار مسلمان، اب تیسری بات فرما رہے ہیں علماء کرام کی، یہ بھی بڑی سمجھنے سے متعلق ہے۔ اتنی حضرت جی نے الفاظ کا چناؤ اتنا خوبصورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ پڑھ کے ہی پڑھا جائے۔ حضرت جی کی کتاب ہے با ادب با نصیب۔ فرمائے کہ علماء کرام یہ وہ حضرات ہیں جو دعوت اللہ، تعلیم و تدریس، تصنیف و تالیف، امامت اور خطابت کے کام کو مقصد زندگی بنا لیتے ہیں۔ امت مسلمہ کا بوجھ انہی کے کندھوں پر موجود ہے۔ ان میں سے بعض حضرات کی قربانیوں کی وجہ سے دین کی بقا ہو جاتی ہے۔ یہ حضرات دین کے محافظ ہیں۔ عموماً یہ اپنی اولاد کے لیے بھی دینی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ دنیا کے معمولی رزق کے اوپر قناعت کر لینا اور اپنی اولاد کو بھی دین کا ہی خادم بنانا، یہ نہیں لوگوں کی شان ہے۔ ان کے چٹائیوں پر بیٹھنے کی وجہ سے امت مسلمہ آزادی کی فضا میں سانس لے رہی ہے۔ دین کے خلاف ہونے والی ہر سازش اور بغاوت کا قلع کما کرنا ان کا منصب ہے۔ ہر بدعت اور گمراہی کے خلاف یہ سیزہ پلائی دیوار بن جاتے ہیں۔ امت مسلمہ کو دین سے دور کرنے کی داخلی یا خارجی کوششوں کے خلاف جہاد کرنا ان کا اولین فرض ہوتا ہے۔ رشد و ہدایت کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے انہی کے دم و قدم سے آباد ہیں اور آتے ہیں۔ یہی حضرات
وارث انبیاء کہلانے کے حقدار ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ تاہم اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ آج کے فتنے کے اس دور میں، قحط الرجال کے دور میں، کچھ دنیا دار لوگ علماء کا لبادہ اوڑھ کر ان کی صفوں میں گھس گئے ہیں۔ دین، مسلک اور مذہب کے بارے میں ان لوگوں کا کام صرف اختلافی مسائل کو ہوا دینا، عوام الناس کے سامنے عقائد اور نظریات کے وہ نازک مسائل بیان کرنا ہے جس پر بحث کرتے ہوئے بڑے بڑے علماء کانپتے ہیں۔ اور آج کل میڈیا پہ ایسا بہت کچھ ہے کہ انتہائی نازک اور اختلافی مسائل کو عام پبلک میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، وہ کرنے کی بات ہی نہیں ہے، وہ اس فورم پہ کرنے والی بات ہی نہیں ہوتی، لیکن یہ باطل علماء کی نشانی ہے۔ ان کی تنگ نظری اور تنگ ظرفی کا یہ عالم ہوتا ہے، اگر وہ کھڑے ہوں تو سمجھتے ہیں کہ اسلام کھڑا ہے، وہ بیٹھ جائیں تو سمجھتے ہیں کہ اسلام بیٹھ گیا۔ عوام الناس کو گروہوں میں تقسیم کرنا اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے متنفر کرنا انہی کا سیاہ کارنامہ ہے۔ کاش یہ حضرات امت مسلمہ کو منتشر کرنے کے بجائے متحد کرتے اور باطل ادیان کے سامنے بنیان مرصوص بنا دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس کے بعد حضرت جی نے بعض مسالک کے اوپر تفصیل سے کچھ لکھا ہے، اس کا خلاصہ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، کتاب آپ لیں تو پڑھیں۔ موجودہ دور میں جب مسلکی اختلاف آ جائے تو بہترین رائے کیا ہے؟ اپنا چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ علماء کے اندر تحقیقی معاملات کے اندر اختلافی باتوں کو ڈسکس کرنا، آداب کے اندر رہتے ہوئے جہاں ضرورت ہو ٹھیک ہے، لیکن عمومی طور پر عوام کے اندر ہر جگہ اختلافی مسائل کو چھیڑنا یہ توڑ پیدا کرتا ہے، یہ جوڑ پیدا نہیں کرتا۔ ہر آدمی کا کام نہیں کہ ان باتوں میں دخل اندازی دے۔ پھر آگے حضرت لکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں یورپی اقوام نے بڑے بڑے مسائل کو میز کے اوپر حل کر کے ہمارے لیے عبرت کا نشان بنائے، ہمارے لیے انہوں نے مثال قائم کی جو ہمارے بڑوں نے کبھی کی تھی۔ برطانیہ نے چائنا سے ہانگ کانگ 100 سال کی لیز پہ لیا، جب واپس دینے کی باری آئی تو خطرہ تھا کہ کچھ لڑائی ہوگی، معاملات ہوں گے، لیکن انہوں نے احسن طریقے سے معاملے کو نمیٹ دیا۔ دیوار برلن انہوں نے گرا کر نسلی اختلافات کی جو ہے بیخ کنی کر دی، ان کو ختم کر دیا۔ حضرت فرماتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو نفسانیت کی دیوار ہے اس کو توڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں، ایک ہو جائیں، کیونکہ قرآن کے اندر بھی، حدیث کے اندر بھی یہی ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ یورپی ممالک کی خفیہ تنظیمیں مسلمانوں میں اتحاد کی فضا خراب کرنے کے لیے دن رات کوششیں کرتی ہیں، لیکن گلہ غیروں سے نہیں، ان کا تو کام ہی ہے، یہ گلہ تو اپنوں سے ہے جو ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو دیکھنا ہے۔ آخر میں حضرت جی نے اختلاف کے بارے میں کچھ سنہری اصول بتائے ہیں۔ ان اصولوں کو اگر ہم یاد کر لیں اور عمل میں لے آئیں، وہ اختلاف ہمارے سیاسی ان اصولوں کو اگر ہم اپنے عمل میں لے آئیں تو ہمارے تمام اختلافات ختم ہو جائیں، وہ سیاسی ہوں، مسلکی ہوں، وہ خاندانی ہوں، کاروباری ہوں، ہر قسم کے۔ یہ وہ سنہرے اصول ہیں جن پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین نے زندگی گزاری اور اختلافات کے باوجود دل متحد رہے۔ وہ کون سے اصول ہیں؟ سب مسلمانوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رحماء بینہم کا مصداق بنے۔ وہ نون لیگ میں ہے، وہ قاف لیگ میں ہے، وہ مسلم لیگ میں ہے، وہ پیپلز پارٹی میں ہے، وہ پی ٹی آئی میں ہے، کسی بھی جماعت میں ہے، لیکن سب سے پہلے وہ مسلمان ہیں، بعد میں کوئی اور پارٹی ہے۔ تو سیاسی اختلافات کو اسلام اور ایمان سے آگے نہ لے جائیں، جو ان کا درجہ ہے اس درجے تک رکھیں۔ تو سب سے پہلے ضرورت ہے آپس میں رحماء بینہم بننے کی، کہ ہم ایک قوم، ایک ملت ہیں، ایک ہیں، ہم نے بلند مقاصد کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے ایک ہونا ہے۔ ان سیاسی لوگوں کو ہم نے منتخب کرنا ہے ملک کی ترقی کے لیے، قوم کی ترقی کے لیے، مفاد پرستی کے لیے نہیں۔ سیاسی شعور بیدار کرنے کی ہمیں ضرورت کہ دوسری پارٹی نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے اس کی حوصلہ افزائی، اس کی قدر کرنا اور اس کا کھلا اظہار کرنا، اور اگر اپنے لیڈر نے کچھ غلط باتیں کی ہیں تو اس کا بھی کھلا اظہار کرنا۔ اس ہیلدی کمپٹیشن سے کیا ہوگا
کہ سیاست کی فضا ہیلدی ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی، انہیں پتہ لگے گا کہ بھئی عوام اچھے کو اچھا کہتے ہیں، برے کو برا کہتے ہیں۔ عوام اچھے کو اچھا کہنے لگیں اور برے کو برا کہنے لگیں جائیں، یہ سارے خود ہی ٹھیک ہو جائیں۔ یہ کیوں ٹھیک نہیں ہوتے؟ ہماری وجہ سے۔ ہم کہتے ہیں ہماری پارٹی کی لیڈر نے یہ کہہ دیا، اب بس ختم، جو اس نے کہا وہی حق اور سچ ہے، چاہے درمیان میں اللہ کا قرآن آ جائے، حدیث رسول آ جائے، تو ہماری کوئی مشرقی اقدار آ جائے یا ہمارا آئین آ جائے، کچھ بھی آ جائے، ہر چیز کو ہم پامال کر دیتے ہیں، ہمارے لیڈر نے یہ کہہ دیا۔ ایسے لیڈروں کی اندھی تقلید یہ ملک کو تباہ کرنے میں بھرپور کردار ادا کرتی ہے، اور وہ عوام جو اپنے سیاسی لیڈروں کی اندھی تقلید کرتے ہیں، کوئی میرٹ نہیں، یہ ملک کے ساتھ ایک اعتبار سے دشمنی کر رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے لیکن یہ ملک دشمنی میں شامل ہو رہے ہیں۔ جب لیڈروں کو پتہ ہو کہ ہمارے اچھے کام کو اچھے نظر سے دیکھا جائے گا، برے کام کو بری نظر سے دیکھا جائے گا، وہ ہماری پارٹی کا ہو یا دوسری پارٹی کا ہو، خود بخود معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو شروع میں آپ کو مثال دی تھی نا، وہ مثال میں دوبارہ دے دیتا ہوں کہ جب انسان اختلاف رائے میں اعتدال کو اختیار نہیں کرتا، نفسانیت میں آگے بڑھتا ہے، تو کہاں تک چلا جاتا ہے۔ دو مثالیں دی تھیں، ان میں سے ایک سن لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی مسلمانوں کی۔ وہ جھوٹی نبوت کا داعی تھا۔ اب اس زمانے میں دن میں لڑائی ہوتی ہے، رات کو رک جاتی تھی۔ تو ایک رات کا وقت تھا، کچھ مسلمان کہیں جا رہے تھے اسی میدان جنگ کے قریب، تو راستے میں ان کو سامنے سے آتے ہوئے مسلمہ کے لوگ ملے۔ مسلمانوں میں سے ایک صحابی تھے، انہوں نے جب سامنے آتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو ایک شخص کو پہچان لیا، حیران ہوئے، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس سے پوچھا، کیا تم وہی نہیں ہو جو مدینہ آئے تھے، مہمان بنے تھے ہمارے، کچھ دن رہے تھے اور مسلمان بھی ہو گئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں میں وہی ہوں، صحیح پہچانا، یہی نام ہے تمہارا؟ ہاں یہی ہے۔ ساری بات ہو گئی، نام بھی وہی، بندہ بھی وہی، ساری بات قبول کر لی۔ اب انہوں نے پوچھا، کیا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، سچا نہیں مانتے؟ کہا بالکل سچا مانتا ہوں۔ کیا تم مسیلمہ کذاب کو جھوٹا نہیں مانتے؟ کہا جی بالکل میں جھوٹا مانتا ہوں۔ کہ پھر یہ کیا ہے؟ پھر تم مسلمانوں کے خلاف مسیلمہ کے حق میں کیسے کھڑے ہو؟ تو اس نے ایک زہریلی بات کہی جو تعصب، قومیت پرستی اور عصبیت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، مجھے اپنے قبیلے کا جھوٹا تمہارے قبیلے کے سچے سے زیادہ محبوب ہے۔ آج کی زبان میں اس کو اگر ہم کہیں کہ مجھے اپنا جھوٹا لیڈر آپ کے سچے لیڈر سے زیادہ محبوب ہے، اگر عمل ہمارا ایسا ہے تو ہمیں پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے واللہ کسی دشمن کی ضرورت نہیں، ہم بہت کافی ہیں۔ ہمارا یہ طرز عمل ملک کو تباہ کرنے کے لیے بہت کافی ہے، ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں، ہم بہت کافی ہیں اپنے ملک کو تباہ کرنے کے لیے، ہمارا یہی طرز عمل۔ دوسرا واقعہ بھی چلے سن لیجئے، والد صاحب نے بتایا، سامنے بیٹھے ہوئے موجود ہیں الحمدللہ۔ ڈھاکہ فال سے پہلے مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، دادا کا کاروبار ادھر بھی تھا، لاہور میں، کراچی میں، ادھر چٹاگانگ، اور بنگلہ دیش میں ادھر کیا تھا وہ ڈھاکہ ادھر۔ تو وہاں ایک امام صاحب آتے تھے ہمارے ہاں نماز پڑھاتے تھے، میں تو پیدا بھی نہیں ہوتا اس زمانے میں، برسوں سے آتے تھے۔ ایک دفعہ کو بات چیت ہونے لگی جب یہ حالات خراب ہو چکے تھے، تو اس وقت کسی سوال کے جواب میں ان امام صاحب نے بتایا، کہنے لگے کہ ہندو کے ساتھ ہمارا خون کا رشتہ ہے، تمہارے ساتھ تو ایک ایمان کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ نا، یعنی خون کے رشتے کو آگے لے گیا وہ شخص۔ اس کو آج ہم اپنے حالات میں، بھئی اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تو خون کا رشتہ ہے، لیکن پارٹی لیڈر سے تو پارٹی کا رشتہ ہے، یہ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ یہ ملک کو تباہ کرنے کے لیے یہ سوچ بہت کافی ہے۔ آپس میں رحماء بینہم بننا ہوگا، پھر بات بنے گی کہ بھئی دوسری پارٹی کا بندہ بھی مسلمان ہے، پاکستانی ہے، وہ اپنی جگہ چاہے ایک دوسرے کی خیر خواہی، یہ اپنی جگہ چاہے ایک دوسرے کی خیر خواہی، پھر ایک ہیلدی کمپٹیشن بنے گا، ایک معاشرہ بنے گا اور کام آگے بڑھے گا۔ تو پہلا ادب یہ لکھا، مسلمانوں، سب مسلمانوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپس میں رحماء بینہم کا مصداق بنے۔ دوسری بات،
فروعی اختلافات کو اصولی اختلاف نہیں بنانا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے اختلافات، ان کو اصولی اختلافات نہیں بنا لینا چاہیے۔ تیسری بات جو انتہائی اہم ترین ہے، فرمایا اختلاف سے بچنے کی کوششوں کے باوجود کسی بات میں اختلاف بڑھنے لگے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیا جائے، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کیا جائے اور وہاں سے فیصلہ لے کے مسئلے کو حل کر لیا جائے کہ اصل حاکمیت اللہ رب العزت کی ہے۔ ہم جب بعض پارٹی لیڈروں کو مقام دینے پہ آتے ہیں تو نعوذ باللہ خدا اور رسول سے آگے بھی بڑھا دیتے ہیں کہ قانون بنانے کا حق بھی ان کا، نہ، قانون بنانے کا حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ چوتھی بات، جب بھی حکم الہی یا حکم رسول ہمارے سامنے آ جائے فوراً اپنی گردنوں کو جھکا لیں، دل و جان سے تسلیم کر لیں۔ پانچویں بات، ہمیں ہر وقت یہ احساس رہنا چاہیے کہ ہمارے بھائی کی یا دوسری پارٹی کی رائے یہ بھی درست ہو سکتی ہے جس طرح ہماری درست ہو سکتی ہے۔ کسی بھی کام کے ایک وقت میں کئی حل نکل سکتے ہیں، بالغ نظری کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہماری پارٹی نے کہہ دیا وہی حق اور سچ ہے، دوسری بات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی، یہ رویہ بھی بہت خراب رویہ ہے۔ چھٹی بات، ہر مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے اور تعصب رائے سے دور رہے۔ رائے کی بنیاد تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ ساتویں بات، نفسانیت اور انانیت سے دور رہ کر تقوی اور طہارت کی بنیاد پر ہم فیصلے کریں، وہ راستہ اختیار کریں جو تقوی اور طہارت کی بنیاد پر ہو، نفسانیت کی بنیاد پر نہ ہو۔ آٹھویں بات، آپس کی گفتگو میں حسن اخلاق کا خیال رکھیں، جارحانہ الفاظ اور طرز تخاطب جارحانہ اس سے اجتناب ہو، اچھے انداز سے گفتگو ہو۔ نویں بات، دوسرے بھائی کی بات، دوسری پارٹی کی بات، دوسرے بندے کی بات توجہ کے ساتھ، دل جمعی اور نیک نیتی کے ساتھ سنیں۔ گفتگو کی تلخی سے پرہیز کریں، گفتگو کی تلخی سے پرہیز کریں، ہر ایک کی رائے میں سنجیدگی اور احترام کا پہلو غالب رہے۔ 11ویں بات، اگر کبھی تلخ کلامی کی نوبت آ ہی جائے تو فوراً دوسرے سے پہلے معذرت کرنے کی میں پہل کریں، اس سے پہلے کہ دوسرا معافی مانگے ہم اس میں پہل کر کے معافی مانگنے والے بنیں کہ اللہ کو یہ پسند، اللہ کے حبیب کو یہ پسند۔ 12ویں بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے سامنے رہنا چاہیے، صل من قطعک، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، اور جو تم سے برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یاد رکھیں اگر دل دور ہو گئے اور بچھڑ گئے تو روحانی موت بن جایا کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت بڑے عالم فقی، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، یہ حجاج بن یوسف جیسے ظالم کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، گو بعد میں تنہائی میں وہ دوبارہ دہرا لیتے۔ کسی نے پوچھا آپ یوں کیوں پڑھ لیتے ہیں اس کے پیچھے؟ فرمایا کہ امت ایک جسم کی مانند ہے، میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونے دینا چاہتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب کوفہ میں آتے تو وتر میں 3 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھتے اور فاتحہ خلف امام بھی نہ پڑھتے۔ وتر پڑھتے تو کیا کرتے؟ 3 رکعت ایک سلام کے ساتھ، جیسے احناف پڑھتے ہیں ویسے وتر پڑھتے جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور امام کے پیچھے فاتحہ بھی نہ پڑھتے، ورنہ امام شافعی خود فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں۔ لیکن جب امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے مزار کے قریب آتے، کوفہ کے قریب آتے ہیں، کوفہ آتے اس طرح سے معاملہ ہوتا تو پھر وہ نہ کرتے اور فرماتے ہیں مجھے صاحب مزار سے شرم آتی ہے۔ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے عام طور سے، لیکن جب یہاں فجر کی نماز پڑھی تو قنوت نازلہ بھی نہ پڑھی۔ اس بلند نظری اور اس بالغ نظری سے ہی ترقیاں ہوتی ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، شہد کی مکھیوں کے اتفاق سے شہد بنتا ہے، شہد کی مکھیوں کے اتفاق سے شہد بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتفاق میں کتنی لذت رکھی ہے، تو اتفاق تو شہد کی طرح میٹھا ہے اور قوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نا اتفاقی کی بے برکتی سے محفوظ فرمائے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی ملفوظ پڑھ لیجئے جو انہوں نے اس عید پہ کیا تھا، وہ میں آپ کو انشاءاللہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ سنا چکا ہوں،
بار بار پڑھنے اور سمجھنے کی باتیں ہیں۔ پورے پاکستانیوں کے نام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا پیغام۔ فرماتے ہیں کہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ خدا کے لیے نفرتوں کے بیج بونا ختم کر دو۔ اسی جذباتیت اور گالی گلوچ کی وجہ سے آدھا ملک ہم گنوا بیٹھے، اب آدھا رہ گیا، خدا کے لیے اس کی تو حفاظت کر لو۔ ہمارے معاشرے کے درمیان نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اشتعال انگیزیاں کی جا رہی ہیں، ایک دوسروں پر حملوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بلکہ حملے کیے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کی جو وحدت ہے اسے پارا پارا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دنیا میں سیاسی اختلافات کہاں نہیں ہوتے، لیکن ان اختلافات کو دشمنیوں میں تبدیل کر دینا، عداوت میں تبدیل کر دینا، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہو جانا ہرگز درست طریقہ نہیں۔ یاد رکھو یہ سیاسی اختلافات کوئی کفر اور اسلام کا معرکہ تو ہے نہیں۔ یاد رکھو یہ سیاسی اختلافات کوئی کفر اور اسلام کا معرکہ نہیں، لیکن ایک دوسرے پر جھوٹے جھوٹے الزامات لگانا، ایک دوسرے کو ایسے ایسے طعنے دینا جیسا کہ وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو چکا ہو، وہ ہمارا مسلمان بھائی نہیں۔ افسوس ہے کہ سارا رمضان ہمارا اس آفت پہ گزرا ہے۔ کیا یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹیں؟ اختلاف کو اختلاف کی حد میں رکھیں، آپ کا جو سیاسی نظریہ ہو، اعتدال کو، سنجیدگی کو، متانت کو، سمجھ بوجھ کو اختیار کریں، جذباتیت کا خاتمہ کریں، ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں، ٹھنڈے دل و دماغ سے فیصلے کریں۔ اگر ہم نے یہ رویہ نہ بدلا تو پھر یاد رکھو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں پاکستان عطا فرمایا، خطرہ ہے کہ کہیں ہم سے یہ نعمت چھین نہ لے، آدھا ملک ہم گنوا بیٹھے اسی جذباتیت کی وجہ سے، اسی گالی گلوچ کی وجہ سے، اسی ناسمجھی کی وجہ سے۔ اب آدھا رہ گیا، خدا کے لیے اس کی تو حفاظت کر لو۔ جو بات زبان سے نکالو وہ تمہاری 16 آنے سچی ہونی چاہیے۔ جو بات زبان سے نکالو وہ تمہاری 16 آنے سچی ہونی چاہیے۔ دوسروں پر الزام تراشی سے پہلے سوچ لو، کیا تم اللہ کے پاس جا کر اس الزام کو ثابت کر سکو گے؟ دوسروں پر الزام لگانے سے پہلے سوچ لو، کیا تم اللہ کے پاس جا کر اس الزام کو ثابت کر سکو گے؟ اگر نہیں ثابت کر سکو گے تو جہنم کے انگارے تمہارا مقدر ہیں۔ اپنی زبان کو قابو میں لاؤ، اپنی سوچ کو قابو میں لاؤ، اپنی فکر کو قابو میں لاؤ، اعتدال پیدا کرو، سنجیدگی پیدا کرو، ایک دوسرے کی بات ٹھنڈے دل سے سمجھنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ میں آپ حضرات سے اس عظیم اجتماع کے اندر یہ گزارش کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے نفرتوں کے بیج بونا ختم کرو، نفرتوں کو اپنے دل سے نکال دو، اشتعال انگیزیاں ختم کرو، ٹھنڈے دل و دماغ سے اللہ سے رجوع کر کے مانگو، یا اللہ کون سا راستہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور پھر اسی کے مطابق عمل کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔